آج کل ایک رواج ہے، نعت دف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نعت دف کے ساتھ ساتھ ڈب 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 ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ نعت ہو رہی۔ علماء منع کرتے ہیں، بعد نعت خوان حضرات وہ اس پر بڑی ضد کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو میری تحقیق ہے وہ پیش ہے کہ آلات لہو ساز کے آلات، ان سے ایک تو روکا گیا ہے۔ یہ مشکات المصابیح، مجموع الزوائد، مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان، جامع المسانید ابن جوزی کی اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ آلات لہو اور مزامیر کو میں مٹا ڈالوں، ختم کر دوں۔ ایک یہ حدیث ہے۔ ہمارے فقہ حنفی میں یہ محیط برہانی، در المختار، فتاوی بزازیہ وغیرہ میں یہ ہے کہ یہ جو آلات لہو ہیں، ساز باجے کے آلات، یہ سب سننا بذات خود ایک گناہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حرام ہے۔ اب اصل تو یہ ہے کہ یہ منع ہے۔ دف کی اجازت شادی بیاہ کے موقع پر تھی، لیکن یہاں شادی تو نہیں ہو رہی ہوتی محفل نعت میں۔ دف کی اجازت شادی بیاہ کے موقع پر نبی پاک نے دی، اچھا، لیکن یہاں شادی تو ہو نہیں رہی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ربیہ بنت معوذ کی رخصتی کے موقع پر تشریف لائے، تو کچھ بچیاں اس وقت کوئی پڑھ رہی تھیں فوت شدگان کی یاد میں شعر، جو جنگ بدر احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے باپ چچا وغیرہ، ان کے بارے میں نبی پاک تشریف لائے تو کسی نے موقع کی مناسبت سے شعر پڑھ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمیں نبی موجود ہے جو مستقبل کی خبریں جانتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا یہ چھوڑ، جو پڑھ رہی تھی وہ پڑھ۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے کہا جی یہ دف پر نعت، تو اس سے تو نبی پاک نے روک دیا نا۔ اس میں یضربنا، یہ حدیث کے لفظ ہے، جعلت جویریات یضربنا بدف لہن، ان کے پاس ایک دف تھی جس کو بجا رہی تھیں اور ساتھ پڑھ رہی تھیں، لیکن یہ شادی کا موقع تھا نا۔ نبی پاک نے نعت سے تو روک دیا۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ نعت کو آلات لہو کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، ورنہ نبی پاک کے علم غیب جاننے میں تو کوئی ایسے بحث نہیں کہی، صحابہ نے اور نے بھی نعت میں کہا ہے، وہاں تو نبی پاک نے نہیں روکا، یہاں تھا موقع کی مناسبت اور ساز کی وجہ سے۔ حقیقت اللہ پاک جانے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں بچنے میں ہی نجات ہے، اور لاپرواہی برتنے میں ناراضگی کا امکان ہے۔ دیکھیں کہ جب وہ ڈب ڈب کی آواز ہوتی ہے تو نعت کے الفاظ کو اس کے مطابق بنا کر کھینچا جاتا ہے، آواز ایسی ہو ایسے، یا پھر یہ تابع ہوتے ہیں اور وہ ڈب ڈب کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ اگر ساتھ بھی ہو تو جب مقصود نعت ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ساتھ شور شرابے کی؟ نعت میں شور کرنا کون سا طریقہ اچھا ہے؟ پھر جو زیادہ بدتمیز ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی دف شروع کر دیتے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ دف، یہ تو کفر کی حد تک چلا جائے گا۔ بال نعت کے ساتھ بھی دف یہ جائز نہیں، علماء کی اکثریت کی رائے ہے، اور حقیقی علم اللہ